अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव ला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फ़ी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैनि सुम्मा ला यतूबूना वला हुम यज़क्करून। व क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि दाइन दवाउन औ कमा क़ाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम सामीन खुतबा जुमा, मस्जिदें इस वक्त भी बहुत सारी जगहों पर बंद है और जुमा मुअत्तल है, और यही वजह है कि जुमा के खुतबे की जो रिवायत है उसको कायम रखने के लिए हम हर जुमा को ये खुतबा नश्र कर रहे हैं, ताकि जो लोग अपने अपने घरों में नमाजें पढ़ रहे हैं और हमारी जो मस्तूरात भी हैं वो इस जुमा के खुतबे से तज़कीर और नसीहत हासिल करें। आज कोरोना की वबा से जिस आजमाइशी दौर से हम सब गुजर रहे हैं, इसमें एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आया ये कोरोना की वबा अल्लाह की तरफ से अजाब है या ये आजमाइश है। ईमान वालों की फिक्र हमेशा मज़बत रहती है और उनका ये वतीरा रहा है कि वो हमेशा मज़बत फिक्र को इख्तियार करें, और ईमान वाले जानते हैं कि जो भी मुसीबत आती है वो दरअसल में हमारे नसीब में या हमारे नविश्ते तकदीर में पहले से लिख दी जाती है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि कुल लन युसिबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। ऐ नबी, इन लोगों से कह दीजिए कि जो कुछ भी मुसीबतें आती है ये अल्लाह ताला की तरफ से नविश्ते तकदीर में पहले से लिख दी गई। तो फिर हमको ये जानने की जरूरत है कि ये अल्लाह ताला की जो आजमाइश की जो सुन्नत है ये किस लिए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम पढ़ें, कुरान मजीद का हम मुताला करें, तो एक बात जो वाज़ेह तौर पर समझ में आती है कि दरअसल में इस आजमाइशी दौर से गुजार कर या ऐसे आजमाइश से गुजार कर अल्लाह ताला ईमान वालों की सलाहियतों को उभारना चाहता है, निखारना चाहता है। इंग्लिश में एक मक़ौला है कि फेलियर इज ए बेटर टीचर देन सक्सेस। आदमी अपनी नाकामी से बहुत ज्यादा सीखता है बनिस्बत अपनी कामयाबी के, और ईमान वालों को जिस तरीके से अच्छे हालात में रहने का सलीका मालूम है, हमारा दीन, हमारे नबी मोहतरम अल्लाह ताला की ज़ात ये चाहती है कि ईमान वाले मुश्किल हालात में भी जीने का सलीका सीखें। और मैंने जो सबसे पहली आयत आप लोगों के सामने पढ़ी उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, क्या ये लोग नहीं देखते कि हर साल एक बार या दो बार ये आजमाइश में डाले जाते हैं, मुब्तला किए जाते हैं, इसके बावजूद ना ये तौबा करते हैं और ना ही इन आजमाइशों से कोई नसीहत हासिल करते हैं। तो सामीन इकराम, नाज़रीन इकराम, क्या हमने इस कोरोना की वबा से और इस आजमाइशी दौर से गुजरते हुए कुछ सीखा, कुछ नसीहत हासिल की? क्या हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू हुए? क्या हम तौबा करने वाले बने? ये एक बड़ा सवाल है जो अल्लाह ताला
قرآن مجید میں اس آیت کے ذریعے ہم سے پوچھ رہا ہے، اور ہم میں سے ہر کسی کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر یہ دیکھنا ہے اور یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ہے کہ میرا رب مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ جن آزمائشوں میں ڈالا جا رہا ہوں، کیا آیا میں نے اس آزمائش سے کچھ سیکھا؟ کیا میری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی، کوئی اصلاح ہوئی؟ کیا میں اللہ کی طرف پلٹا، رجوع ہونے والا بنا؟ کیا میں نے توبہ و استغفار کیا؟ یہ ایک سوال ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات، یہ جو آزمائشیں ہیں، دوسروں کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن مومن کا معاملہ بڑا عجیب اور حسین ہے۔ یہ میں ایک حدیث نبوی کے روح سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے اور اس کو نعمتیں دیتا ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، مصیبت میں ڈالتا ہے، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر دیتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ کسی ایمان والے پر آنے والی مصیبت، چاہے وہ تھکن کی صورت میں ہو، تکلیف کی صورت میں ہو، نقصان کی صورت میں ہو، یہاں تک کہ اگر اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس اذیت کے طفیل اس کی گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے ان تمام چیزوں کو۔ تو مومن کو تو اس حدیث نبوی کے روح سے سوچنا چاہیے کہ مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے، اور اس چھوٹی سی تکلیف کی وجہ سے اس کے اوپر اگر میں صبر کرتا ہوں، اپنے رب کی رضا پر میں راضی ہو جاتا ہوں، تو اس کے بدلے میں میرا رب میری کتنی ساری گناہوں کو معاف کر دے گا اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے گا۔ کیا یہ ہمارے لیے بہت ہی تسلی بخش اور ایک بہت بڑی خوشخبری نہیں ہے؟ یہ ایک پہلو ہے اس آزمائش کا جو میں آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ دوسری بات، آئیے ہم اب کورونا کی وبا کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو ہم یہ جان لیں کہ لوگ بہت سہمے ہوئے ہیں، لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں، لوگوں میں خوف اور ہراس کے ساتھ میں اس وقت مایوسی چھائی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ ایک مومن کے شان کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُوَجَّلًا۔ اس آیت کو آپ لکھ لیجئے، دیوار پر نہیں، اپنے دل میں لکھ لیجئے کہ کسی جان کو، کسی شخص کو، کسی نفس کو اس وقت تک موت آ ہی نہیں سکتی الا باذن اللہ، اللہ کی اذن، مرضی، مشیت، اجازت کے بغیر، کتابم موجلا، اور اس کا یہ وقت، اس کی تاریخ، اس کا یہ مقام اللہ تعالیٰ نے نوشتہ تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ہم نے ڈاکٹر حضرات کو اسپتال میں مرتے دیکھا ہے، اسپتال میں تھے، میڈیکل انفراسٹرکچر اویلیبل تھا، وہ خود بھی ڈاکٹر تھے، لیکن جب موت کا پروانہ آ گیا تو روح جسم سے وہیں رخصت ہو گئی۔ تو ایک مومن کی یہ شان ہونا چاہیے کہ اس کو اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کرونا کی وبا کا شکار ہو کر مر نہ جائے۔ ہم اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لیں کہ جب تک ہماری موت کا وقت جو لکھ دیا گیا ہے وہ نہیں آتا، اس وقت تک ہماری موت نہیں آئے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کوئی بیماری ہو، چاہے کوئی دشمن ہو، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دوسری اہم بات، کرونا میں مرنا یا وبائی بیماریوں میں مرنا، آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو
شہادت کی خوشخبری دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ وبائی بیماری میں ہلاک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ آپ کو اگر آپ کی فیملی میں سے کسی کی موت ہوئی ہے اس کرونا میں تو اس بات سے بے انتہا تسلی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل و عیال میں سے کسی کو چن لیا اور اسے شہادت کا اعلیٰ مقام دیا۔ ایک ایمان والے کی دل کی خواہش ہوتی ہے، ایمان کی صفت میں گنایا گیا ہے کہ وہ شہادت کا مطلوب بنے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنے لوگوں کو ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے چن لیا اور وہ اس وبائی کرونا کا جو ہے وہ شکار ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ تو میرے خیال سے غم سے نقصان اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہر کسی کو مرنا ہے۔ جو کووڈ سے نہیں مرے گا وہ نان کووڈ سے مرے گا، جو نان کووڈ سے نہیں مرے گا وہ فطری موت مرے گا۔ موت تو بہرحال لازم ہے، لیکن اس میں جو تسلی اور خوشخبری کا پہلو ہے کہ ہمارا کوئی اپنا، کوئی ہمارے فیملی کا فرد اگر وہ کرونا میں شہید ہوتا ہے یا مرتا ہے تو وہ شہید بن کر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ دوسری بات، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں، اچھا دوسری بات، اس بات پر آنے سے پہلے میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں، اور شاید ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو وبائے امواس آئی تھی اس میں کیسے کیسے جلیل القدر صحابہ جو ہے شہید ہوئے۔ میں صرف دو نام آپ لوگوں کے سامنے گنانا چاہوں گا۔ ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے یہ عشرہ مبشرہ 10 صحابی جن کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی، جو امین الامت کا جن کو لقب دیا گیا تھا، جن کے بارے میں حضرت عمر نے یہ کہا جب حضرت عمر کے پاس میں لوگ پہنچے کہ اے حضرت عمر ہم کو آزمائش میں مت ڈالو، آپ کے جانے کے بعد میں آپ خلیفہ متعین یا نامینیٹ کر کے جائیں۔ تو حضرت عمر کا جو جواب تھا، اگر آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں اپنی طرف سے ان کو نامینیٹ کرتا۔ دوسرے جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل، اللہ اکبر، کیا صحابی تھے، کیا رتبہ تھا۔ میں کبھی کبھی ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا۔ جب یمن کے گورنر بنا کر بھیجے جانے لگے، اللہ کے رسول خود ان کو پہنچانے کے لیے مدینے کی سرحد پر پہنچے۔ اللہ کے رسول سے بچھڑتے ہوئے حضرت معاذ رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسا دیا، اور ایک طویل لمبی حدیث ہے، میں لیکن آخری ٹکڑے پر آپ لوگوں کو لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا، اے اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میرے رسول نے کیا کہا؟ میرے رسول نے حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور کہا، اے معاذ میں بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی کی زبان سے کسی صحابی کے لیے، کسی شخص کے لیے یہ الفاظ آنا کہ وہ بھی اس شخص سے محبت کرتے، آپ سوچئے کہ اس شخص کی کیا حیثیت ہوگی، کیا مقام ہوگا۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل بھی جو ہے اسی وبا میں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے لوگوں کا ذکر آتا ہے جو اس وبائی تعاون میں جو ہے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شہید ہوئے تھے۔ تیسری بات، ایک اور سوال جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ وبا ختم کب ہوگی؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وبا اس وقت ختم ہوگی جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ آپ یاد رکھیے، قرآن مجید جو ہے ہدایت کی کتاب ہے، اور ہمارے تمام سوالوں کے جواب اس کتاب ہدایت میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم مختلف آزمائشوں میں ڈالی گئی، اور ہر بار وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں جو بات کہی
वो इतनी प्यारी बात थी, और वो हमको समझने का है कि फलम्मा कशफना अन्हुमुर रिज्ज़ इला अजलिन बालिगुहु, और हमने हजरत मूसा की कौम से उस रिज्ज़ को, उस वबा को खत्म किया जब उसका वक्त आया, पहुंचा। तो जब तक इस वबा का वक्त अल्लाह ताला के नजदीक जो मुकर्रर किया हुआ है, उस वक्त तक ये वबा रहेगी, इसको खत्म अल्लाह ताला ही करेंगे। हम क्यों डरे हुए हैं? ये वबा शुरू होकर कितने महीने हुए? हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से क्या हासिल किया? हम बार बार ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल हैं, हमारे महबूब हैं। हम कहते हैं फिदा का या रसूल, फिदा का उम्मी या उब्बी या रसूलुल्लाह। आप याद कीजिए शाब अबी तालिब के उन 3 सालों को, 3 साल, इस वबा को आकर अभी कुछ महीने हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे अहलो अयाल के साथ शाब अबी तालिब में 3 साल तक महसूर कर दिए गए थे और खाने के लिए तरसा दिए गए थे। हदीस में जो रिवायतें आती है उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा फरमाते और दूसरे लोग फरमाते हैं कि हम लोग पत्ते खाते थे और उन पत्तों की वजह से हमारी जबानें छिल जाती थी। कभी कभी यह होता था कि हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1 या 2 खजूर के टुकड़े अपने बगल में छुपा के लाते थे और उससे हम काम चला लेते थे। और उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बड़ी प्यारी हदीस है कि जहन्नम की आग से बचो, चाहे वो खजूर का टुकड़ा ही लेकर के ना। तो ऐसे हालात में तो सब्र करना और गैर मामूली तौर पर जो लोग मुश्किलात में फंसे हुए हैं उनकी मदद करना, इसका जो अज्र और सवाब होगा, इसका तो हम और तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये जहन्नम से बचाने वाली बात है कि ऐसे हालात में आप दूसरे लोगों की मदद करें। तो जब अल्लाह के रसूल अपने अहल अयाल के साथ 3 साल शाब अबी तालिब में महसूर हुए, अभी तो हमारी ये आजमाइश के कुछ महीने हैं और हम अभी से इतने बेताब हो गए, अभी से हम जो है शिकायतें करने लग गए, अभी से जो है हम दुहाई देने लग गए। क्या हमारे सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा नहीं है कि आप आपके अहलो अयाल के साथ में जो है वो 3 साल तक जो है शाब अबी तालिब में महसूर रहे? ये एक बात आपके समझने की और मेरे भी समझने की। दूसरी बात, मैंने एक हदीस पेश की, लेकुल्ले दाइन दवाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मर्ज की दवा है। तो जाहिर बात है कि जब ये मर्ज है तो अल्लाह ताला ने इसकी दवा भी जरूर रखी होगी। हमको रिसर्च करना होगा और रिसर्च की जा रही है, और अल्लाह ताला की जात से, उसकी रहमत से ये पूरी उम्मीद है, ये कवी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस मर्ज की दवा भी जो है किसी न किसी वक्त जाहिर कर देंगे, बता देंगे, और ये मर्ज इंशाअल्लाह ताला अपने वक्त के ऊपर खत्म हो जाएगा। जो लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं और ये इल्मी बहसें हैं कि आया ये किसी की साजिश है, क्या है, इसमें हमको जाने की मुतलक जरूरत नहीं। एक आप छोटी सी बात याद रखें कि अगर ये किसी इंसानी साजिश का नतीजा है तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत साफ तौर पर कहा है, व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि वो जो है चाले चल रहे हैं और मेरी अपनी तदबीरें हैं और मैं बेहतरीन तदबीर करने वाला हूं। मेरी तदबीरों के सामने इनकी तदबीरों का कुछ मुकाम नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने यह भी कहा कि मैं मुजरिमों से इंतकाम लेने के लिए काफी हूं। तो आपको और मुझे इस साजिश के पहलू को जो है बाजू में रखकर यह देखना होगा कि भाई हमारे लिए करने का काम क्या है, और उसी के ऊपर जो है मैं आप लोगों के सामने एक 4 नुकाती प्रोग्राम मैं रखना चाहता हूं। लेकिन उस 4 नुकाती प्रोग्राम पर आने से पहले मैं एक छोटी सी और परेशानी, मेरे ख्याल से जो सारी उम्मत को, न सिर्फ सारी उम्मत बल्कि बहुत सारे लोगों को यह परेशानी लाहक है, और वो है रिस्क का मामला। लोगों के जॉब जा रहे हैं, लोग घर में बैठे हुए हैं, कारोबार और बिजनेस नहीं कर रहे हैं,
عزیز دوستو، جہاں تک ایک ایمان والے کا تعلق ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی رازق ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. آپ اس ایک آیت پر غور کیجئے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی کیا ہے؟ هو الرزاق، وہی رزق دینے والا ہے. اور صرف اللہ تعالیٰ یہیں نہیں رک گئے، ذو القوہ، طاقت والے، المتین، زبردست. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رزق دینے والا میں ہوں، میں طاقت والا ہوں. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم فقیر ہو، میں تم کو رزق دیتا ہوں. یہ دولت، یہ پانی، یہ ہوا، ہر چیز جو ہماری زندگی کو سسٹین کرنے کے لیے ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی کہ ایک شخص اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک اس کی قسمت میں لکھی ہوئی رزق، اس کے قسمت میں لکھا ہوا رزق کا آخری دانہ اس کے منہ میں نہیں پہنچ جاتا. تو عزیز دوستو، آپ کا رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہے. صرف اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. اب آئیے وہ 4 نکاتی پروگرام کو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا ایک تو یہ ہے احتیاط، سعی اور کوشش، استغفار اور دعائیں، اور توکل علی اللہ. یہ 4 نکاتی پروگرام ہے جو ایمان والوں کو اختیار کرنا ہے. سب سے پہلے ہم آئیے کہ ہم احتیاط کی طرف سب سے پہلے آئیے ہم احتیاط کی بات کریں. دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اے ایمان والو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو اسی آیت سے جو ہمارے علماء حضرات ہے وہ خودکشی کے متعلق یہ حکم لاتے ہیں کہ اس آیت کے روح سے خودکشی کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. تو اگر ہمارا ایسا کوئی عمل جو ہم کو اس وبائی بیماری کی طرف لے کر جانے والا ہے اور اپنے آپ کو اس میں مبتلا کر دینے والا ہے، تو اس آیت کے روح سے ایسے عمل کرنے سے ہم کو رک جانا ہے. آج سوشل ڈسٹینسنگ کی بات آج ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے یہ سوشل ڈسٹینسنگ کا قانون ہم کو دیا، اور اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ جس شہر میں وبا ہو وہاں کے لوگ اس شہر میں نہ جائیں جو شہر اس وبا سے محفوظ ہے، اور ایسے لوگ جو اس شہر میں رہتے ہیں جو اس وبا سے محفوظ ہے وہ ایسے شہروں میں نہ جائیں جہاں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جو ہم نے بھلا دی. اور پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، کہ تمہارے دنیاوی باتوں میں، تمہارے دنیاوی کاموں کا علم تمہیں مجھ سے زیادہ بہتر ہے. تو آج کی جو سائنس ہے اور آج کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں، جو فزیشینز ہیں، جو اس وبا کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں اور جو ہم کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان انسٹرکشن کو فالو کریں. وہ اگر ہم سے کہتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھو، ہم سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں. وہ کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلو گے تو نوز ماسک پہنو. وہ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پر مت جاؤ جہاں بہت ساری بھیڑ اکٹھا ہو رہی ہے، پتہ نہیں چلے گا کہ کوئی جو اسمپٹومیٹک مریض ہے وہ اس مرض کو آپ تک منتقل کر دے گا اور آپ جا کر جو ہے گھر پر اپنے دوسرے لوگوں کو منتقل کر دیں گے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طہارت نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے. اور اس صفائی سے کیا مراد ہے؟ صفائی سے مراد ہے روح کی صفائی، دل کی صفائی، جسم کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، گھر کی صفائی، محلے کی صفائی، معاشرے کی صفائی.
5 वक्त नमाज पढ़ने वाला एक ईमान वाला बंदा 5 मरतबा अपने एक्सपोज आज़ा को वजू के जरिए साफ करता है। आप मुझे बताइए उसकी हथेलियां साफ नहीं होती? आज हमारे माशरे में हम देखिए मुस्लिम मोहल्लों को उसकी गंदगी की वजह से पहचाना जाता है। क्या हालत है? तो ये उम्मत मुस्लिमा का और ईमान वालों का बहुत बड़ा सानिया है कि जिस चीज को, जिस सिफत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निस्फ ईमान कहा है, हमने सिरे से उस चीज को जो है भुला दिया है और वो कहीं हमारी जिंदगियों में नजर नहीं आती। दूसरी बात, सही एहतियात अपनी जगह पे लाजिम है, लेकिन इसके क्या मानी है कि क्या हम हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा हो, हम कुछ काम नहीं करें? ऐसा नहीं है। हमको कोशिश करना है हर मुमकिन जिस तरीके से हम जो कुछ कर सकते हैं हम कोशिश करें, क्योंकि कोशिश के बगैर जो है कुछ हासिल नहीं। इन्ना लिल इंसाना इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही है जिसकी कि उसने कोशिश किया। आप कोशिश करेंगे आपको मिलेगा, आप कोशिश नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक बहुत प्यारा मकौला है और वो ये है कि जहाज बंदरगाहों पर महफूज होते हैं, जहाज बंदरगाहों पे महफूज होते हैं बनिस्बत इसके कि वो समंदर में जाएं। लेकिन क्या जहाज बंदरगाहों पर महफूज रहने के लिए बनाए जाते हैं कि समंदर में जाने के लिए बनाए जाते हैं? अल्लाह ताला ने तो इंसान को बनाया ही अपना खलीफा, इस दुनिया के इंतजामात को संभालने के लिए। घर बैठकर आप इन इंतजामात को कैसे संभाल सकते हैं? और इस उम्मत को जो, इस पूरी उम्मत को जो एक खास मकाम और एक खास मिशन के लिए तैयार किया गया है, खैर उम्मत बनाकर तैयार किया गया और भेजा गया है, उठाया गया है, ये उम्मत खैर उम्मत का काम किस तरीके से कर सकती है अगर ये सही करना, कोशिश करना, जिद्दोजहद करना, ये तमाम काम से हाथ उठाकर घर के अंदर बैठ जाए। तो अजीज दोस्तों, सही और कोशिश और जिद्दोजहद और काम, हम जिस तरीके से जो काम कर सकते हैं इस वबाई अमराज के दौरान हम करें। जो लोग घर पर बैठ सकते हैं वो घर पर बैठकर करें, जो बाहर निकल सकते हैं, नौजवान हैं, वो एहतियात को पकड़ते हुए और एहतियात के साथ में वो काम करें और वो अपने घरों से बाहर निकले। आज सारी दुनिया परेशान है और सिर्फ ईमान वाला जिसका ये अकीदा है, जो तमाम बातें मैंने आपके सामने रखा हूं, वो इस अकीदे का हामिल इंसान है और वही ये सब काम कर सकता है जो काम दूसरे लोग नहीं कर सकते। अब तीसरी बात जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है इस्तिग़फ़ार। देखिए, मैंने जो पहली आयत आपके सामने पढ़ी, सुम्मा ला यतूबूना, कि वो ना ही तौबा करते हैं, यानी आजमाइश में पड़ते हैं लेकिन वो तौबा नहीं करते, इस्तिग़फ़ार नहीं करते। हम सोचें कि कहीं हमारी जिंदगियों से ये इस्तिग़फ़ार गायब तो नहीं हो गया, या हम समझते हैं कि हम इतने नेक हैं कि हमको अल्लाह के नजदीक गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है और आप खुद कहते हैं कि मेरा यह हाल है कि मैं दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूं। अल्लाह अकबर। वो हस्ती जिसकी जिंदगी में मुकाम महमूद की बशारत दी गई, जिससे किसी गलती का तसव्वुर नहीं हम कर सकते हो, जिसकी जात से वो जात कहती है कि मैं दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूं। अजीज दोस्तों, क्या हम दिन में 7 बार भी इस्तिग़फ़ार करते हैं? क्या हम अल्लाह के सामने, उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, अपने जराइम का इकरार करते हैं और रोते हैं? हम रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह ताला हम मुजरिम हैं लेकिन तू रहम करने वाला है। आज दुनिया परेशान है, आज उम्मत परेशान है, आज ईमान वाले परेशान है, अल्लाह ताला तू बख्श दे और इस वबा को खत्म कर। तो इस्तिग़फ़ार करने का जो है वक्त है। इस्तिग़फ़ार तो जिंदगी भर मौत तक एक ईमान वाले को करना ही करना है, लेकिन ऐसे मामलात में, ऐसे वक्त में
اور زیادہ سے زیادہ کثرت سے استغفار کرنا بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ لازمی ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات کہ توکل، اللہ پر بھروسہ۔ ہم احتیاط برتیں، ہم کوششیں کریں، ہم تدابیر اور اسباب اختیار کریں، ہم استغفار اور دعائیں کریں، لیکن توکل صرف اللہ پر، کہ یہ سب چیزیں اسی وقت کارگر ہوگی جب اللہ تعالی چاہے گا، اس کا اذن ہوگا، اس کی مشیت ہوگی۔ پورا کے پورا توکل، پورا کے پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر ہو، اس کی رحمت پر ہو، نہ کہ ہم اسباب پر توکل کریں۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ کر جو ہے اس آج کی بات کو میں ختم کروں گا۔ جنگ بدر میں کیا ہوا؟ جنگ بدر میں 313 صحابہ تھے، اور اس ایک چھوٹے سے لشکر کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فتح اور نصرت سے ہمکنار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے اللہ کے رسول، جب آپ نے وہ جو مٹھی پر خاک اٹھائی اور آپ نے پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی۔ یعنی یہ جو مٹھی پر خاک اٹھا کر پھینکنے کا جو عمل تھا، یہ تدبیر تو اور یہ کام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن اس کے اندر وہ طاقت، اس کے اندر وہ تاثیر، وہ کس نے پیدا کی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ تو تمام دوائیاں فیل ہے، تمام اسباب فیل ہیں، تمام احتیاط فیل ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ ہر کام ہم جو بھی کریں، ہم اسباب مہیا کریں، کوششیں کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں، لیکن بہرحال یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں راسخ ہو کہ ہر چیز کے اذن اور اللہ کی مشیت اور مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، اور ہم اس کی رضا پر ہمیشہ راضی رہنے والے بنے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم سب مسلمانوں کو، ہم سب ایمان والوں کو زیادہ سے زیادہ کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، تدبیر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مومن کی فراست سے بچو، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب فراست نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایمان کے سامنے کوشچن مارک، سوال یا نشان ہے۔ کہاں ہے مومن کی فراست؟ کہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فراست دے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو اے اللہ تعالیٰ اس وبا سے محفوظ رکھ، اور اس وبا سے جلد از جلد اللہ تعالیٰ نجات دے، تاکہ ہم سب سکون کا سانس لیں، اور جس کام کے لیے تو نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اس کام میں ہم اور زیادہ جوش کے ساتھ میں اور فراست کے ساتھ میں اور ہوش کے ساتھ میں ہم اس کام کے اندر لگ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔